تو بہرحال یہ دعوت والا کام ایسا ہے کہ اللہ نے صدیوں بعد عطا فرمایا، صدیوں بعد دعوت، یعنی کہتے ہیں 3 صدیوں تک دعوت چلتی رہی، لیکن جب ملک آئے اور اسباب آئے تو مسلمانوں کی توجہ جب انتظامات کی طرف چلی اور دعوت والے کام سے تھوڑی سی کمی آئی ہے، کمی سوئی کے ناطے کے برابر، یہ پہلا نقصان تھا اس امت کا اور اسلام کا کہ جو شروع ہوا اور پھر اسباب میں ایسے لگے کہ دعوت کو بھول ہی گئی، اور دعوت کا کام نسیہ منسیہ بھول گئے اور بھول کو بھی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے علماء اپنے اپنے جو ہے علاقوں میں، مشائخ اپنے اپنے علاقوں میں ایک محصور دائرے کے ساتھ کرتے رہے، اس کی وجہ سے دین کچھ نہ کچھ چلتا رہا، لیکن اتنی بڑی امت کا حصہ جو کفر پر تھے وہ کفر پر مرتے رہے اور مسلمان خود کتنا زوال کا شکار ہوتے رہے۔ یہ جو زوال آیا ہے علم کی کمی کیسے نہیں آیا؟ بغداد کو جو تاتاریوں نے اجاڑا ہے، کیا علم کی کمی؟ ان جو کتابوں سے بھرا ہوا، اور ہندوستان میں جب انگریز آئے تو یہاں علماء مدارس کام نہیں کر رہے۔ اسی طرح روسی ریاستوں کو جو ہے روسیوں نے تباہ کیا ہے، وہاں سمرقند اور بخارا، وہاں علمی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مدرسے اور ہفتے نہیں، کیا کس چیز کی کمی؟ علماء اللہ کو ہدایت کرتے ہیں، وہ اپنی جان کو ہتھیلیوں پر رکھ کر ان کو آگے پہنچا رہے ہیں، لیکن جو عوام الناس وہ بے دینی کا شکار ہو گئے تھے، اس پر اللہ کی ناراضگی کہ اس کا خمیازہ پھر مدرسے والوں کو بھی بھگتنا پڑا۔ انہلک وفینا الصالحون، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کیا ہم میں نیک لوگ موجود ہوں پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب باہر خباثت غالب ہو جائے گی تو اللہ کی ناراضگی عذاب جائے گا، سب اس میں رگڑے جائیں گے۔ ہاں، نیک لوگ پھر قیامت میں اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ مولانا اعجاز صاحب مفتی کی بات صاحب نے کیا فرمایا؟ کام تو حق ہے لیکن امت میں اس کی استعداد نہیں۔ فرمایا بس میں نے یہی پوچھنا تھا، محنت بندے کے ذمہ میں ہے اور نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہم واقعہ سنتے رہتے چلے اکیلے، پتا تھا کہ علماء تو اپنے مدرسوں میں مشہور چٹائی پر بیٹھ کر فخر و فاخر کرتے ہوئے کہ ان کی گاڑی کو آگے چلا رہے ہیں اور جو ان کے پاس آ رہے ہیں بہت بڑے مجاہدے کے ساتھ، یہ ان کی کمی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس زمانے میں اللہ نے دعوت کو مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے شروع کرنا تھا اور بھائی ہمیں یہ دعوت دی ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے، جو علماء تو اپنے مدرسے میں وہ تو وہ دے نہیں سکتے، اور پھر جو دنیا والے ہیں چاہے وہ دیندار ہوں ان سے کیا توقع، تو اکیلے شروع کیا اور کن لوگوں سے شروع کیا کہ ایسے لوگوں سے میوات کا علاقہ کہ برائے نام ان میں اسلام کا لباس ان کے ہندوؤں جیسے، ان کی شکلیں ہندوؤں جیسی، ان کی رسم و رواج ہندوؤں جیسے، خام خام یہ نہیں کہ بالکل جو ہے چھپن تھا، بہت کم تھے جو دین والے تھے، اور ان میں شروع کیا، اور یہ انہی لوگوں میں جو بکری چرا رہے ہیں اور جناب کھیتی باڑی کا تھوڑا سا کام کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، انہی لوگوں میں جب پہلی دفعہ آواز دی تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ مولوی کیا کہہ رہے ہیں، بالکل جو ہے بھٹکتے تھے، بھاگتے تھے۔ جو ہمارے ایک دفعہ بیان کیا حافظ سلیمان صاحب نے، انہوں نے بتایا 10 سال انہیں بتایا تھے، 73 کے ہم پڑھتے تھے، اس وقت انہیں بیان کیا کہ 10 سال کی محنت کے بعد 10 آدمی کی جماعت تیار ہوئی اور وہ 3 دن کے لیے تیار ہوئی۔ اس میں حکیم عبدالرشید صاحب کے جو بعد میں سرخودا ہے، ان کا پوتا حکیم عبداللہ صاحب سے ملا، شاید میں نے ہی ملا ہے، میں بھی نہیں کہتے کہ ہاں یہ جو حکیم عبدالرشید اس میں، باقی سب عام لوگ 3 دن کی جماعت تیار کی، اور ننگلی سے نوح یا نوح سے ننگلی کے لیے مولانا اعجاز صاحب نے تیار کی، مختصر سی ہدایات دی اور ہدایت دے کر ان کو روانہ کی۔ ہدایت کیا دی؟ ایک تو تمہارے دلوں میں جو لوگوں کے پاس ہو اس کی جائے اس کی تمنا کہ لوگ یہاں کھانا پینا میں دل میں بھی تمہارا اشراف نہ، جیسے اشراف کرتے، اور زبان پر سوال تو بہت ہی اگلی بات ہے، یہ بالکل نہ ہو، حتیٰ کہ وہ کھانا تیار کر کے تمہارے لیے لا کر دیں اس کو بھی قبول نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت کے زمانے میں ڈاکٹر اور حکیم کتنی جو ہے حلال چیزیں ہوتی ہیں اسے روک دیتا ہے، اور جو ہے مریض پر اپنے جو ہے معالج کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ تو اسی لیے برائے علاج اس سیرت سے بھی ہمیں جناب واقعہ ملتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ بھائی تمہارے دل میں شراب نہ ہو، اور تم جو ہے سوال بھی نہ کرو کہ ہم تمہارے یہاں مہمان آئے، اگر وہ کھانا پکا کر لے رہے تو وہ بھی تم نے قبول نہیں کرنا۔ جو اچھا میوات والے ایسے تھے
کہ اپنے بڑے استاد اور پیر کے بارے میں ایسی حقیقت کہ جو اس نے کہہ دیا بس اسی لکیر پر چلیں، یہ ان میں ایک صفت ہے۔ فرمایا ہمیں واضح تمہارے اندر دو صفتیں ہیں، اس کو جانے نہ دینا، اب وہ ختم ہو رہی ہے، ایک مشقت والی زندگی اور ایک سادگی، اور پھر یہ کہ بھائی یہ تمہارا بڑا ہے اس کی تم مان کے جو حضرت نے کہہ دیا وہ کرنا، یہ ان میں صفت ہے۔ حتیٰ کہ بھائی امیر صاحب کی اجازت لے کے جانا ہے، ایک آدمی اجازت لے کر گیا تو پانی پینے کے جس کام کی اجازت کے لیے وہ گیا کیا اور واپس آ گیا، حتیٰ کہ اس کو پیشاب آ رہا تھا لیکن اس نے پیشاب نہیں کیا، بھائی میں نے اجازت جو ہے پیشاب کرنے کے لیے، پیشاب کا غلبہ ہوا دوبارہ اجازت کی پھر گیا۔ تو ان کی اس صفت کی وجہ سے سادگی، مشقت والی زندگی اور بڑے کی بات ماننا، فقیر کے فقیر بن کر چلنا، اس لیے شاید اللہ نے ان سے یہ کام کیا۔ تو جو حضرت کے بات ماننے والے تو حضرت آپ نے یہ باتیں کی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 میل چلنا ہے تو بکری والے اور گھوڑے تانگے والے کی جو کرایہ مانگتے ہیں ہمارے پاس کرایہ ہے، اس کے لیے مرحوم سے کہتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قوالی اور جو ہے دیہاتی لوگ تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، دادے راہ میں وہ ستو لے لیتے تھے، کھجوریں لے لیتے تھے، حتیٰ کہ کھجوروں کی گٹھلیاں اور ردی کھجوریں بھی، اور جو ہے روٹی کے چھوٹے ٹکڑے اور اسی طرح پنیر کے ٹکڑے جو ہے میسر ہے وہ لے لیا، باقی آگے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ تو یہی بیواسیوں کا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کہا پیدل چل سکتے ہو، کہا پیدل چل۔ تو اصل اس کام میں پیدل چلنا، یعنی جو رواج میں ہے اس کے خلاف ہم نے اس کام میں پیدل چلو، کیونکہ دین ہوتا ہی اوپرا ہے، اوپرا بن کر آتا ہے۔ ختم پیدل چل کر پیدل چلنے کی 3 دن ہم بھوکے نہیں رہ سکتے، کہ اپنے گھر سے آٹا اور جو گھر میں وہ بھائی اللہ صاحب فرماتے تھے کہ وہ چنے لے کر نکلتے تھے اور گڑ کی تھیلی یا شکر کی تھیلی چل لے کر نکلتے تھے، اور جو ہے اگر آٹا لے کر نکلے ہیں تو پکاتے تو روٹی پکانا نہیں آتی اور چٹنی بنا لیتے اسی کو کھاتے تھے، یا ایک مٹھی جو ہے وہ چنے کھا لیے اور گڑ کھا لیا اور پانی پی لیا 24 گھنٹے کی۔ اس جماعت کے نکلنے میں جب اس جماعت کو روانہ کیا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے وہ نظر دی اور اسی جو اللہ نے بصیرت دی اسی کے مطابق کام شروع کیا۔ اتنے خوش تھے کہ مولانا کے چہرے پر رونق اور جو ہے نور اور جو ہے بشاشت تھی۔ لوگوں نے حیران ہوا، حضرت آپ اتنا خوش ہو رہے کیا میں کیوں نہ خوش ہوں؟ زمانے میں انقلاب کی ابتدا ہو گئی۔ تو انقلاب کون سا ہے کہ اللہ کے غصے کی نظر کی اس امت کے قدم دین کے لیے جو حرکت کر رہے تھے وہ رک گئی یا سستی آ گئی، تو اللہ کے غصے کی نظر متوجہ تھی، اب قدموں میں حرکت پیدا ہو گئی ہے، یہ قدموں کی حرکت اللہ کے غصے کی نظر کو رضا والی نظر سے بدل دے گی۔ تو اس طرح جماعتوں کو نکالا۔ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دین کو پھیلانا، تبلیغ، یہ پورے عالم کو سامنے، ان لوگوں کو کہتے تھے کہ پورے عالم کو سامنے رکھ کر جو ہے تم جو محنت کرو۔ اس لیے ہماری جو ہے ہم سب اسی تبلیغ کا ثمرہ ہیں، اسی تبلیغ کا احسان ہے، اور سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے مسائل کا حل امت کا اس کام کو کرنا ہے۔ تو ہمارے مدرسوں کے بھی اور ہمارے ذاتی بھی، گھروں کے بھی اور اجتماعی اور انفرادی سب مسائل کا حل اس کام کو جو ہے کیا کہتے ہیں قربانی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ مذاکرہ اور بلایا گیا ہے اسی بات کے لیے کہ ان باتوں کو دہرایا جائے کہ بھائی ہم تعلیم میں بھی، تبلیغ میں بھی، اس تبلیغ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، جیسے بڑوں سے ملی ہے اسی کے مطابق انہیں قربانی کے ساتھ کریں، اور طرح تعلیم میں بھی وہی درد ہو جو ہمیں بڑوں نے دیا۔ تو کیا خیال ہے بھائی اس کا انشاءاللہ عہد کر کے اس کو اگر کمی ہے تو اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔